چیز کا ہے کہ میں پاکستان کے لیے 100 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہوں اور مجھے آج انہوں نے اتنی دیر انتظار کیا رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے آج آنا ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے. چینل پہ کئی چیزیں کور ہوئیں جیسے کہ پاکستان انگلینڈ کی سیریز، ایم ایس دھونی کی ریٹائرمنٹ، لیکن آپ لوگوں کے کامنٹس کا جائزہ لیتے ہوئے سلیم ملک اور راشد لطیف کی جو ریسنٹ ایکسچینج تھی اس کے اوپر حوالہ دینا بہت ضروری ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چینل میں انفلٹرڈ ان بائسڈ اوپینین ہوگی. سلیم ملک نے ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے راشد لطیف پہ چپڑ پھاڑ کے الزام لگائے. عطاء الرحمان کی ریسنٹ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے صرف اپنی سٹیٹمنٹس کو وزن دیا. سلیم ملک کی باتوں کی تک بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ الگ بات ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی لگ رہا تھا ہی واز آل بزنس. 90s کی میچ فکسنگ کا ساگا ابھی تک کنٹینیو ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں اس کے نیکسٹ چیپٹر میں کیا لکھا ہوا تھا. گرفٹ تو میں آپ کے خلاف لکھ دیتا ہوں کہ آپ ڈون سے آپ پیسے کھاتے ہیں، فلاں 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 ہے، آپ کی کیسٹ ہے تو آپ میرے کیسٹ پیش کروں گا تو آپ جواب دیں گے نا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں راشد لطیف ٹیپ سے. راشد لطیف ٹیپس کو سلیم ملک نے مینشن کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں. یہ ہیں کیا؟ یہ ٹیپس تھیں جو جسٹس قیوم رپورٹ کو دی گئی تھیں ایز ایویڈنس راشد لطیف کی طرف سے. یہ ریکارڈنگس تھیں جو انہوں نے کی تھیں ود پلیئرز، فارمر پلیئر. سلیم ملک کے ساتھ انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی، عطاء الرحمان کے ساتھ ریکارڈنگ کی تھی، بکیز کے ساتھ ریکارڈنگ تھی اور آفیشلز کے ساتھ بھی تھی بورڈ کی ریکارڈنگ. یہ ٹیپس تو سبمٹ کی راشد لطیف نے کورٹ کو. یہ ساری ٹیپس نہیں تھیں لیکن جتنی بھی تھیں ان کو پھر بھی ڈسکوالیفائی کر دیا کورٹ نے. کورٹ نے کہا کہ ان ٹیپس کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور راشد لطیف سے جب پوچھا گیا کہ ان کو ایڈٹ کیا ہے تو راشد لطیف نے اس کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا جی اس میں گالی گلوچ یوز ہوئی تھی اس لیے ایڈٹ کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹیپس باسط علی کے ریلیٹیو کے گھر رکھوائی گئی تھیں اور ان میں سے کسی نے ایڈٹ کر دیا کیونکہ جو ریلیٹیو تھے باسط علی کے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے ان کو حوصلہ دینے کے لیے یہ ٹیپس آئی گیس انہوں نے ایڈٹ کی ہوں گی. یہ راشد لطیف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی. خیر دس واز انف ریزن فار دا کورٹ ٹو ڈسکوالیفائی دا ٹیپس، اس لیے یہ ٹیپس کبھی یوز ہوئی نہیں. ہاؤ ایور جب یہ ٹیپس سامنے آئی تھیں اٹ ڈیڈ اوپن اپ ریزن فار مور انکوائری اور اس لیے کورٹ نے سلیم ملک کو پھر سے بلایا اور پوچھا کہ یہ ٹیپس آپ کی آواز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا جی بالکل میری آواز ہے. یہ سلیم ملک نے کہا تھا جسٹس قیوم کو اور انہوں نے کہا جی بالکل میری آواز ہے اور مقصد میرا یہ تھا اس ٹیپ میں جو میں بات کر رہا تھا کہ جو ایک دوسرے کو پلیئرز ایکیوز کریں میچ فکسنگ کے وہ نہ کریں اور اس چیز سے ہم ہٹیں اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے اپنی پرابلم سالو کریں. یہ کہا تھا سلیم ملک نے جسٹس قیوم کو جب راشد لطیف نے ٹیپس سبمٹ کی تھیں. اب ٹیپس تو باہر نہیں آئیں کبھی بھی. کافی سوال اٹھتے ہیں ٹیپس کدھر سے آئیں. راشد لطیف نے ساری خود ہی ٹیپس ریکارڈ کی تھیں، ریکارڈنگ ان کی ساری کانورسیشن خود ہی ہے، یا راشد لطیف کو یہ ٹیپس پرووائڈ کی گئی تھیں کسی اور بندے سے. کوئی اور پارٹی بھی ہو سکتی ہے جس نے راشد لطیف کو پرووائڈ کی ہوں ٹیپس. تو ان ٹیپس کے اوپر بھی کافی کویسچنز ہیں مور دین آنسرز اینڈ دا فیکٹ دیٹ دے ور ایڈیٹڈ ریز ایون مور کویسچنز. تو یہ ٹیپس کی اسٹوری ہے. کسی دن شاید ہم ٹیپس پہ ایک اسپیشل بنائیں، لیکن اس وقت تک سلیم ملک کے حوالے سے ٹیپ کی اتنی اسٹوری تھی. کون ریکارڈنگ کس کے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کھل کے سوال کریں نا. جو راشد لطیف کی بات کر رہے ہیں وہ تو عطاء الرحمان نے سارا کچھ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کا کہ وہ کیا ہے، وہ لوگوں کی کیسٹیں بناتا ہے. اگر اس تو یہ آپ نے سنا سلیم ملک کیسے بول رہے ہیں کہ عطاء الرحمان نے ایکسپوز کر دیا آلریڈی راشد لطیف کو. عطاء الرحمان نے کیا کہا تھا؟ عطاء الرحمان نے بتایا کہ راشد لطیف کے پاس جو ٹیپس ہیں پاسبل ہے کہ ان کی ٹیپس بھی کسی کے پاس ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں راشد کو جو بھی ایویڈنس ہے کھل کے دکھائیں پتہ چلے، کیونکہ وہ بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ راشد کے خلاف بھی کچھ باتیں کر رہے تھے جن کی وہ قسم کھانے کے لیے تیار تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں غلط ہوا اپنے الزامات پہ راشد پہ تو میں ان کے پاؤں چوموں گا. تو اس حد تک عطاء الرحمان چلے گئے تھے. عطاء الرحمان نے کیا غلط کہا ہے؟ راشد لطیف نے اس سے ایفیڈیوٹ لکھوایا، اسی کے خلاف کیسٹ بنا کے جج کو پیش کر دی. اس سے بڑی آپ سوچیں کہ ادھر بتاتے ہیں سلیم ملک کہ راشد لطیف نے بیک سٹیپ کیا ہے عطاء الرحمان کو. کیسے بیک سٹیپ کیا؟ جن لوگوں نے ہمارا میچ فکسنگ اسپیشل دیکھا ہے اس میں اس ایفیڈیوٹ کی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. عطاء الرحمان کو الیجڈلی وسیم اکرم سے آفر ملی تھی ٹو بول بیڈلی ان دا کرائسٹ چرچ میچ. راشد لطیف نے عطاء الرحمان کو ایڈوائز کیا کہ آپ ایوری تھنگ از الیجڈلی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ سائن کر دیں وسیم اکرم کے خلاف،
اور عطاء الرحمان اس بات کو مان گئے اور وہ راشد لطیف کی سائڈ پہ ہو گئے. یہی سلیم ملک نے بھی بتایا کہ آپ پہلے ان کو اپنی سائڈ پہ کر رہے تھے اور پھر کیا ہوا, پھر عطاء الرحمان نے اپنا ایفیڈیوٹ چینج کیا وسیم اکرم کے کہنے پہ اللیجڈلی, تاکہ وہ ایک سیکنڈ ایفیڈیوٹ لکھیں جو اپنے فرسٹ ایفیڈیوٹ کو کانٹروڈکٹ کرتا ہے جو انہوں نے راشد لطیف کے ساتھ لکھا تھا. یہ سیکنڈ ایفیڈیوٹ وسیم اکرم کے حق پہ ہونا تھا, اس سچویشن کو ڈیزالو کر دینا تھا. تو اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ راشد لطیف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی ٹیپس آگے کی کورٹ کو, اور ان ٹیپس میں سے ایک ٹیپ تھی عطاء الرحمانی کانورسیشن کی, تو اس لحاظ سے سلیم ملک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ ان کے ساتھ ان کو بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں, وسیم اکرم کے ساتھ خلاف ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کورٹ کو ان کی ہی ٹیپ سبمٹ کر رہے ہیں. تو یہ سلیم ملک کا پوائنٹ تھا. تو یہ اس نے کیا غلط کہا؟ اس نے کہا کہ بوری بند لاش ملے گی, تو یہ سب کو کہتا تھا. وہ راشد لطیف ایم کیو ایم کا نام لیتا تھا, وہ کہتا تھا جو ہے الطاف میرا باپ ہے. اب کیوں نہیں کہتا میرا باپ ہے؟ یہاں پہ سلیم ملک تھوڑا اوور بورڈ چلے گئے لگتا ہے, اور کوئی ریزن ملتی ہے راشد کو رسپونڈ کرنے کے لیے, آئی گیس اٹس دس ون. اور سلیم ملک نے کہا کہ راشد کہتے تھے کہ الطاف میرا باپ ہے. اب اگر آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ راشد یہ بات کرے گا, وائی وڈ ہی سے دیٹ, رائٹ؟ سو اٹ از کوائٹ آؤٹ دیئر. بے شک ان کی کوئی بھی ریلیشن شپ تھی ایم کیو ایم کے ساتھ, کوئی ایسی بات کہے گا نہیں, لیکن جو سلیم ملک نے کہا ہے. اس کے علاوہ عطاء الرحمان کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا ایک اور پرسپیکٹیو دینے کے لیے. عطاء الرحمان نے کہا تھا کہ جب میں کورٹ کے پاس گیا بولنے کہ راشد لطیف نے مجھ سے پہلے ایفیڈیوٹ لکھوایا ہے, اس کے بعد حالانکہ یہ بات ٹھیک تھی عطاء الرحمان کے سامنے, اس کے بعد راشد لطیف نے عطا کو کہا کہ بھائی میں کراچی سے ہوں, میں ایم کیو ایم کا بندہ ہوں, اور یہ تم کیا کر رہے ہو, میں تمہیں گنجا کر دوں گا اور تمہاری بوری میں تیار کرا دوں گا. تو یہ عطا کے الفاظ ہیں, اور یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جو سلیم ملک بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کسی کے پاس اپنی رائٹ ہے ٹو سپورٹ اینی ون. ضروری نہیں ہے کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کروں, لیکن راشد کے پاس اپنا پورا حق ہے کسی پارٹی کو بھی سپورٹ کریں. لیکن کافی لو بات کی تھی سلیم ملک نے پبلک میں کہنا. اس نے کیا کیا ہے کرکٹ میں مجھے بتائیں؟ یہ لوگوں کو الزامات لگا کے اتنی جابیں اس کو ملی ہوئی ہیں, اور بھی پاکستان میں 10,000 پلیئر ہیں جو اس سے بہت زیادہ کھیلے ہوئے ہیں. ہر جگہ جاب مل رہی ہے. پی ٹی وی میں پچھلے 10 سال سے ہے, صرف الزام لگانے سے لوگوں پہ. اصل کرپٹ جو ہے پاکستان ٹیم کو خراب کرنے والا یہ بندہ تھا, لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس بات کو کئی لوگ آلریڈی کر چکے ہیں. ایون چینل میں کچھ کامنٹس آئے ہیں کہ راشد لطیف کبھی اتنے خاص پلیئر تھے نہیں, انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے نہیں, وہ صرف الزام ہی لگاتے ہیں. تو انہی سینٹیمنٹس کو ریسیپروکیٹ کیا سلیم ملک نے اس پریس کانفرنس میں, اور پتہ چلتا ہے کہ سلیم ملک کی کتنی فرسٹریشن ہے. اتنے سالوں سے ان کو جدا رکھا گیا اس ساری شو بزنس سے کہہ لیں, جو بھی کرکٹ کا ہے, جو بھی اسپورٹ شوز وغیرہ دیتے ہیں. راشد لطیف ہیز بین کوائٹ سکسیزفل, لیکن ادھر سلیم ملک کو پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے ٹیلنٹ ہونے کے باوجود, 100 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے باوجود, اتنے سکسیزفل کیپٹن ہونے کے باوجود راشد لطیف کو اتنی سکسیس مل رہی ہے آن دا میڈیا اینڈ انہیں نہیں مل رہی. آئی گیس اٹس بیکاز آف دا ایکشنز دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ, رائٹ؟ اور وہی ایکشنز انہیں ہانٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ رہتی ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ راشد اس بات کو کیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ریوارڈ کیا اور اس کے خلاف لڑے, میچ فکسنگ کے خلاف, اور اس بات کو ابھی تک کیری کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کرتے ہیں, اور اس سے ان کا فائنینشلی بھی کافی فائدہ ہوگا ایم گیسنگ. بٹ ان کو میں نے دیکھا ہے شوز میں کہتے ہوئے کہ اب وہ بات نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر, بیکاز جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ بات کھڑی ہوگی راشد کا نام ہمیشہ آئے گا اور اس کے اسپاٹ لائٹ میں آئیں گے. تو اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں سلیم ملک, اٹ ول اونلی میک راشد's contract with PTV even fatter. جرنلسٹوں کے بارے میں اس نے کہا نا, کچھ چند جرنلسٹ کتے ہیں. آپ لوگ بھی تو ڈرتے ہیں کہ بوری بند لاش نہ ملے, جو ابھی تک لوگوں کو ڈراتا ہے. سر وہ ابھی تک لوگوں کو اس بات سے ڈراتا ہے, بہت سے جرنلسٹ, مجھے پتہ ہے. یہ ایک اور بات تھی. اور جہاں تک میڈیا کے اوپر ورڈ استعمال کیا تھا راشد نے, آئی saw that ویڈیو جس میں انہوں نے کہا فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے یہی ساری جو ایلیگیشنز آ رہی تھیں ان کے اوپر, اس کی وجہ سے. اور انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا یہ, بیکاز دس از ناٹ ہاؤ یو اسپیک آؤٹ ان دا پبلک, اسپیشلی اگر آپ اتنی دیر رہ چکے ہیں ایز پارٹ آف دا میڈیا. تو دیٹ واز کوائٹ اسٹوپڈ آنیسٹلی. لیکن اس کے علاوہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہ اصل کرپشن کو پیدا کرنے والے راشد ہیں,
اس کی سمجھ نہیں لگتی کیونکہ انہوں نے اپنا کریئر ایکچولی ہالٹ کیا تھا کیونکہ وہ کرپشن میں انکلوڈ نہیں ہونا چاہتے تھے. لیکن دوسری طرف اگر آپ عطاء الرحمان کی ویو پوائنٹ دیکھتے ہیں, عطاء الرحمان نے کہا ایک ریسنٹ ویڈیو پہ کہ راشد نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں اور پلیئرز نے تقسیم کیے ہیں. اب مطلب اس بات سے نا بلیویبلٹی تو ہے نہیں کوئی اس بات کی, کیونکہ جو بھی ہم نے آج تک سنا ہے راشد کے بارے میں اٹ از کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو واٹ عطا از اسٹیٹنگ. اور ویسے بھی جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں عطا اور سلیم, جو آپ کے اوپر الزام لگے ہیں صرف, خیر سلیم ملک ان اسپیسیفک, سلیم ملک کے اوپر جو الزام لگے ہیں ابھی تک وہ صرف راشد لطیف نے نہیں لگائے. کئی اور پلیئرز, کئی اور مینجمنٹ کے پارٹس نے بھی بولا ہے کہ اس بندے میں ایشوز تھے. تو یہ صرف راشد لطیف کو ٹارگیٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں بولا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات رہتی ہے ٹیپس کی, ٹیپس نکالو, ٹیپس نکالو. آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آئی ووڈ لو ٹو سی دا ٹیپس, کیونکہ ٹیپس میں کافی کچھ ہوگا جو انفارمیشن کلیئر کر دے گی ہر چیز کے ہوا کیا تھا. لیکن راشد یہ کیوں نہیں کریں گے اور سلیم ملک کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ ٹیپس کو سامنے لائیں؟ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. سلیم ملک کو پتہ ہے کہ راشد لطیف will never come out with the tapes کیونکہ پاکستان کی بدنامی ہوگی. اگر وہ سلیم ملک کو پھنسانا چاہتے ہیں تو اور لوگ بھی پھنس جائیں گے بیچ میں, اور اس لیے بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی بہت بڑے پلیئرز کی. تو اس بات سے بچانے کے لیے مجھے نہیں لگتا راشد لطیف ٹیپس کو ایکسپوز کریں گے کبھی بھی, اور یہ بات سلیم ملک کو پتہ ہے, اور اس لیے وہ ٹیپس کرتے رہیں گے. یہ اب شاید تھوڑی اور دیر چلے. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی راشد لطیف اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. جو بھی رسپانس آئے گا ان کا وی ول ڈیفینیٹلی کور آن دا چینل. سو دیٹ واز دا ایپیسوڈ گائز, ایپیسوڈ 13 کا پارٹ 1 صرف یہ سلیم ملک ورسز راشد لطیف کے اوپر بیس تھا. آپ لوگ بول رہے تھے کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائی جائے اور جلدی بنائی جائے, تو بہت ضروری سمجھا میں نے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے. تو ہوپ فلی آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور انشاءاللہ فیوچر ویڈیوز کے لیے ڈو کیپ وزٹنگ دا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ ہٹ دیٹ لائک بٹن. اور اس کے علاوہ پارٹ 2 میں ہم جائیں گے ایم ایس دھونی کے کریئر کے اوپر. ان کے اوپر ایک کریئر اسپیشل ریٹروسپیکٹ بنا تھا, اگر آپ لوگوں نے مس کیا ہے تو ڈو چیک اٹ آؤٹ, لنک از ڈاؤن ڈسکرپشن بلو. One of the best to ever do it. So just covering that career made me realize what we're gonna miss. So if you missed that, go check that out. تو اس کے علاوہ اگلے پارٹ میں ہم دھونی کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے اگلے پارٹ میں پاکستان ورسز انگلینڈ کے اوپر بات کریں گے. So until all of those episodes, take care of yourself guys and السلام علیکم. تو بتاؤ, ٹیسٹیں دکھاؤ. خیر نہیں, حقیقت ہے کہ پاکستان